بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تراویح کے احکامات اور مسائل۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ تراویح جو ہے سنت علی الکفایہ ہے، کہ پورے شہر میں یہ سفر مسافت کے علاقے میں 48 میل کے اندر اس کے سراؤنڈیڈ اگر کہیں پہ بھی تراویح کی جماعت نہیں ہو رہی تو سارے مسلمان گناہگار ہوں گے، اگرچہ وہ سب انفرادی تراویح پڑھ بھی رہے ہوں، کیونکہ تراویح کو جماعت سے پڑھنا سنت علی الکفایہ ہے۔ یہ ایک سنت ہے جو کہیں نہ کہیں ضرور ادا ہونی چاہیے، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر قصبے کے اندر۔ اور تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، اور تراویح کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اور اس کے اندر دو احکامات ہیں، ایک تراویح کا پورا مہینہ پڑھنا، اور دوسرے نمبر کے اوپر تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا۔ یہ دونوں مستقل سنتیں ہیں، ان دونوں کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی کہ اگر مسلمان بعض جگہ دیکھا یہ گیا کہ فقہاء کرام نے جو گنجائش دی ہے کہ چند روزہ تراویح پڑھ لی جائے اور اس میں ختم قرآن کر لیا جائے، تو اگر کسی نے 6 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ، 20 روزہ تراویح کسی مسجد میں، کسی مصلی پہ، اپنے گھر میں کہیں پہ اگر سن بھی لی یا پڑھا بھی دی، اس سے امام اور مقتدی دونوں مراد ہیں، تو تراویح کا حکم ان کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جائے۔ ایک سنت پوری ہوئی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کا ختم، سنانا یا سننا، دونوں میں سے ایک کام۔ اور دوسری سنت ابھی باقی ہے، اور وہ ہے پورے مہینے تراویحوں کا پڑھنا، پورے مہینے تراویحوں کا پڑھنا یہ سنت ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو فقہاء کرام کا اس میں اجماع ہے، اجماع امت ہے، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ تراویحوں کی رکعتیں 20 ہیں۔ اب ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے، جو 8 والے ساتھی جو حدیث سے تھوڑا سا ان کو مغالطہ ہو گیا، اما عائشہ کی جو بخاری کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بیسکلی وہ حدیث جو ہیں وہ قیام اللیل کے بارے میں ہے۔ اب تھوڑے سے سمجھنے کا فرق ہے، اللہ پاک سمجھ عطا فرما دے۔ اور ایک بہت بڑا لاس ہو رہا ہے اس کم سمجھی کی وجہ سے، کہ وہ بیچارے قیام اللیل کے حدیث کو تراویح پر فٹ کر رہے ہیں کم سمجھی کی وجہ سے، یا تو گرامر صحیح نہیں آتی، یا عربیت سے صحیح واقفیت نہیں ہے، یا علم حدیث تو ہے لیکن فہم حدیث نہیں ہے۔ اللہ ان کو فہم حدیث بھی عطا فرمائے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ ہم نہیں ہوتے کسی مسلمان کے اوپر جو ہیں کوئی فتویٰ ایسا لگانے والے، یہ کام مفتیان کرام کا ہے۔ لیکن جو ہے ہماری استدعا ہے کہ اپنی آخرت کا نقصان نہ کریں، کیونکہ تراویح کے ہر سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں ہیں، 1500 نیکیاں۔ دس از بگیسٹ لاسٹ، بہت بڑا نقصان ہے یہ مسلمان کا کہ وہ اپنی 12 رکعتیں اور 24 سجدے چھوڑ دے۔ اور یہ تو خالی سجدے کو کاؤنٹ کیا ہے، رکوع پہ کتنا ثواب ہے، قیام پہ کتنا ہے، پھر قرآن کریم کا ہر حرف اس پہ فرمایا کہ اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں تراویح پڑھ رہا ہے کہ جہاں پورے مہینے تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں پہ تو روزانہ 1.25 پارہ یا 1 سپارہ یا 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر یہ شخص 8 رکعت پڑھ کے جا بھی رہا ہے تو اس کا تو قرآن بھی جو ہے نا انکمپلیٹ رہ گیا۔ یا تو وہ کسی ایسی جگہ پڑھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ پڑھائی ہی 8 رکعت جاتی ہیں اور جو ہیں اسی میں سارا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو چلیں ایک سنت پوری ہو جاتی، تو اس غریب کی دونوں سنتیں رہ گئیں۔ یہ تو ہر اعتبار سے نقصان میں چلا گیا۔ نماز بھی انکمپلیٹ، 20 کی 8 رکعت پڑھی، چلیں وہ ایک الگ میٹر ہے جی، وہ 20 کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے 8 پڑھیں گے وہ، لیکن قرآن بھی انکمپلیٹ رہ گیا ان کا، ایسی جگہ پڑھنے سے کہ جہاں پہ تو ہوتی ہی 20 رکعتیں اور روزانہ ڈیلی بیسس پہ 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہماری ہمدردانہ اپیل ہے، بھائی بندی کی اپیل ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر الحمدللہ ہم نے اس پہ غور و خوض بھی کیا ہے، اور احادیث کو الحمدللہ اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی جو ہے لازم قرار دیا، علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرٹیفکیٹ بھی حضور نے دیا المہدیین کا، تاکہ کوئی جو ہے کسی تذبذب میں نہ رہے، آگے چل کے کوئی یہ نہ کہے کہ جی صحابہ کرام اور خلفاء راشدین جو ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ معیار حق نہیں ہے، سب گمراہی کی باتیں، کم فہمی کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی عقل فہم جو ہے عطا فرمائے۔ اور یہ محبت کی کمی ہے دراصل، اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو کبھی ایسی بات نہ کرتے۔
اللہ کے اور آخرت سے محبت ہوتی تو کبھی جو ہے نا وہ 8 کو 20 پہ ترجیح نہ دیتے. اور حدیث اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. دین میں شرم نہیں کرنی چاہیے. ایک شخص خود بخاری شریف اٹھا کے بیٹھ گیا ہو جیسا غلط سمجھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کسی عالم سے سمجھ کے پھر آگے بتا دے. ہم بتانے سے منع نہیں کرتے لیکن غلط بتانے سے منع کرتے ہیں. اسی کو الہاد کہتے ہیں اور اسی کو محرومی کہتے ہیں. خیر، دعوت عمل ہے، دعوت ضرور دینی چاہیے. ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو غلطیوں کے اوپر تنبیہ کر سکیں. اور بے شک ہماری ذات کے اندر بھی بہت سی کمیاں ہوں گی، اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے سب مسلمانوں کی. لیکن اس مسئلے کے اندر ہمارے وہ بھائی، وہ ساتھی جو ابھی تک جو ہیں بیچارے اندھیرے میں ہیں اور جو ہیں حدیث کے فہم سے ابھی تک جو ہیں وہ بیچارے دور ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خلفائے راشدین کا عمل 20 کا رہا ہے اور آج تک حرمین شریفین کے اندر 20 تراویحیں چلتی چلی آئی ہیں. اس مسئلے کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام دوبارہ تراویح کی جماعت ریپیٹ نہ کرائے. فتاوی محمودیہ کے اندر یہ فتویٰ ہے. یعنی ایک شخص نے کہ 20 رکعت کہیں پہ پڑھا دیں، تراویحوں سے فارغ ہو گیا، اب کسی اور جگہ سے ڈیمانڈ آئی کہ جی آپ ہمیں بھی پڑھا دیں، تو یہ شخص دوبارہ تراویح کی جماعت نہیں کر سکتا. ہاں، دوبارہ سے تراویحوں میں شریک تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی تراویحیں پڑھ لیں اور ہم کسی مقام پہ گئے، کسی ختم میں گئے، وہاں تراویحیں چل رہی تھیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پہ ہم نفل کی نیت سے دوبارہ شریک ہو جائیں. 20 سنتیں موقدہ ہو گئیں، یہ 2 4 6 جو ہے نا یہ نفل ہو جائیں گی. اور رمضان کی راتوں میں تو ویسے بھی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اور رمضان میں تو ویسے بھی نفل کا ثواب فرض تک پہنچتا ہے. تو یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک امام تراویح کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس تراویح کے بعد نفل کے اندر وہ شریک ضرور ہو سکتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مسجد کے اندر تراویح کی جماعت ہو چکی ہے تو دوبارہ اسی مسجد کے اندر جو ہے تراویح کی جماعت کرانا فرمائے یہ مکروہ ہے. فتاوی محمودیہ ہی کے اندر یہ مسئلہ کہ یہ نماز کرانا، دوبارہ جماعت کرانا عند الاحناف یہ جو ہے مکروہ ہے، بلکہ مکروہ تحریمی تک بعض اوقات اس کا بتایا گیا. ہاں، انفرادی نماز جیسے کوئی اپنی پڑھ سکتا ہے، ایسے انفرادی اپنی تراویح بھی وہ شخص پڑھ سکتا ہے. اور فرمائے کبیری کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ نابالغ کی جماعت جو ہے نہیں ہوتی، یعنی کہ نابالغ امامت نہیں کرا سکتا. اور فقہ حنفی کے اندر بلوغت کی آخری حد جو ہے وہ 15 سال ہے، اور پاسبلٹی تو بچی کی 9 سال سے اور بچے کی 12 سال سے ہوتی ہے اگر اس کی علامات ظاہر ہو جائیں. لیکن 15 سال کی عمر میں یہ فتویٰ ہے کہ جی بچے اور بچی کو علامات اگر ظاہر نہیں بھی ہوں تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا. تو ایک بچہ اگر 15 سال سے پہلے بالغ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پیرنٹس کو پتہ ہوگا تو وہ اس کو امامت کے لیے آگے کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. داڑھی اس کی نہیں بھی آئی، بشرطیہ کہ وہ کاٹتا نہ ہو، تو وہ جماعت کرا سکتا ہے. لیکن اگر علامات ظاہر نہیں ہیں تو 15 سال سے پہلے یہ حافظ قرآن تراویح کی امامت نہیں کرا سکتا. ہاں، سماعت کر سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تراویحوں میں آگے کر دیا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ سمجھنے کی چیز ہے. نابالغ کسی قسم کی کوئی جماعت نہیں کرا سکتا، نہ فرض کی، نہ واجب کی، نہ نفل کی. تو اس چیز کو سمجھنے کی، جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی تراویح نہیں ہو رہی، ان کی سنت ناقص رہ رہی ہے کیونکہ ادا ہی نہیں ہوئی وہ. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے اوپر جو ہے سلام پھیرنا نوافل کے اندر رات کی نمازوں میں پسندیدہ ہے، اور اسی لیے تراویح کے اندر بھی ہر شفع کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. لیکن فقہا نے اس کی گنجائش رکھی کہ ایک سلام کے ساتھ 4 تراویحیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بشرط یہ قاعدہ اولیٰ کے اوپر تشہد کی مقدار بیٹھا جائے. قاعدہ اولیٰ میں 2 رکعت کے بعد تسلی سے بیٹھیں، اتحیات پڑھیں، تشہد پڑھیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت اور پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہیں 4 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں. تو ایسے 4 کر کے بھی تراویحیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن افضل جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہی ہے. اور فرمایا فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی ہی دیر کا وقفہ جو ہے یہ مستحب ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جو صحابہ مکہ میں رہتے تھے وہ تو اس درمیانی وقفے کے اندر جو ہیں جلدی سے ایک طواف کر لیا کرتے تھے، یعنی 7 چکر لگا لیتے تھے. اور جو مدینے کے صحابہ تھے وہ کیونکہ طواف تو حرم میں ہوگا، وہ تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا، تو مدینے میں جو صحابہ کرام تھے وہ اس وقفے کے اندر مزید 4 نفل پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ 4 وقفے ہیں، 16 رکعت یہ ہو گئیں، 20 رکعت تراویح کی. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ عند المالکیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام دار الحجرہ تھے، مدینے میں رہا کرتے تھے، ساری زندگی وہیں گزاری،
ان کے نزدیک بعض جگہ آیا کہ 36 رکعت تراویح ہے، 20 تو تراویح ہیں اور 16 رکعت یہ نوافل کی، یعنی کہ تراویح کی رکعت کے اندر 36 رکعت ہو جایا کرتی تھی، 20 سنت موقدہ اور 16 یہ نوافل، یعنی کہ 20 سے زیادہ والے ہیں، کم والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس لیے فرمائے کہ ایک شخص تراویح کے اندر آیا، بعد میں آیا، کچھ رکعتیں اس کی نکل گئیں، تو اس کو چاہیے کہ تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائے، بشرط یہ کہ اس نے فرض اور سنت پڑھ لی ہوں، اور پھر آخر میں دیکھیں جتنی رکعتیں اس کی نکلی ہوں، وتر کے بعد وہ انفرادی اپنی رکعت وہ ادا کر لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تراویح کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک کمزوری جو عام طور پہ دیکھی جاتی ہے پہلی تو پڑھنے والے کی طرف سے، کہ اتنی تیز رفتاری سے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ مجہول ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ تو آتا ہے کہ قرآن بھی ایسے پڑھنے والوں کو لعنت بھیجتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ڈیمانڈ ہماری پبلک کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی مولوی صاحب جلدی پڑھائیں، ہم نے جانا ہے اور ہم نے جلدی فارغ ہونا ہے، تو ایسا کہنا غلط ہے۔ تراویح یہ محبت اور پیار کی نماز ہے، یہ اللہ کی محبت میں پڑھی جاتی ہے، یہ ذوق اور شوق والی نماز ہے، تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ تراویح ترتیل کے ساتھ پڑھی جائے، کچھ رفتار ہو، لیکن ایسی ہو کہ اس کے اندر قرآن کریم واضح طور پہ سمجھ آئے۔ اور ایک بڑی غلطی جو بعض مسلمانوں سے یہ ہو رہی ہے کہ وہ تراویحوں کے اندر مسجدوں میں پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور جب رکوع کا وقت آتا ہے تو جا کے رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ ایک حافظ صاحب تھے، وہ ماشاءاللہ بڑے شارپ مائنڈ تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ جی آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ کے مقتدی پیچھے بیٹھ کے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو پھر وہ بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور عام طور پہ یہ ہم نے دیکھا ہی ہے کہ پہلی رکعت تھوڑی سی نارملی لمبی ہوتی ہے اور دوسری تھوڑی مختصر ہوتی ہے، تو گویا کہ عملاً ان کو ٹائم جو دینا پڑا وہ ایک ہی رکعت کا دینا پڑا، 2 رکعتیں کاؤنٹ ہو گئے ان کی، لیکن اس میں 2 نقصان ہوئے۔ ایک تو اللہ پاک کی ناراضگی اور غصے میں داخل ہوئے، اور دوسرا ان کا قرآن جو ہے انکمپلیٹ رہا، ناقص رہا، کیونکہ قرآن کا تراویح میں نیت باندھ کے سننا یہ سنت موقدہ ہے، پیچھے بیٹھ کے سننا یہ سنت نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ تو حافظ صاحب نے ایسے لوگوں کے علاج کے لیے ایک راستہ نکالا، اور وہ یہ کہ پہلی رکعت میں 2 یا 3 آیتیں پڑھ کے، جو کم سے کم مقدار ہے چھوٹی آیتوں کی، یا بڑی آیت ہو تو ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 آیتیں پڑھ کے پہلی رکعت میں انہوں نے رکوع کر دیا، وہ سارے کے سارے جلدی سے اٹھ کے رکوع میں چلے گئے، اور دونوں رکعتوں کی تلاوت دوسری والی رکعت میں کی۔ تو ایسے لوگوں کا پھر علاج اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا شغف عطا فرمائے، دین کا اللہ پاک ہم کو لگاؤ عطا فرمائے، محبت سے، پیار سے، عاجزی سے، انکساری سے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں، تو پھر تو لمبی لمبی نمازیں بھی آسان ہیں، پھر تو تراویحیں بھی آسان ہیں، سب آسان ہیں، دل میں چسک ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔